یہ ندیم ہے جس کی فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بہن ہے، اس کا نام ہے منزہ۔ وہ سیالکوٹ میں لیڈیز پولیس کانسٹیبل ہے۔ ندیم اپنی بہن کے سر پہ اتنا دن دناتا پھرتا ہے کہ کسی بھی لڑکی اٹھاتا ہے، سیالکوٹ میں جو پولیس لائن میں کوارٹر ملا ہوا ہے اس کی بہن کو، وہاں پہ لے کے جاتا ہے۔ کتنی سیف جگہ ڈھونڈی ہے نا، قانون کے محافظی قانون کے عزت لوٹتے ہیں، وہاں پہ لے جا کے اپنی بہن کے سامنے لڑکیوں کی عزت پامال کرتا تھا، اور بہن شاباش دیتی تھی بھائی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان عطا۔ کہانی شروع ہوتی ہے سیالکوٹ کے چھوٹے سے شہر اگوکی سے۔ اگوکی موڑ پہ اس ندیم نامی شخص کی فوٹو اسٹیٹ کی دکان تھی، جہاں پہ لڑکیوں کے نوٹس وغیرہ عام طور پہ فوٹو اسٹیٹ کرانی آتی تھی۔ بہت سی لڑکیوں کو یہ اپنا شکار بنا چکا تھا، اب شکار کی باری تھی اس لڑکی کی۔ کہتے ہیں ڈائن بھی جو ہوتی ہے نا، 7 گھر معاف کر دیتی ہے۔ ایسا شفاق شخص ہے یہ ندیم۔ اس نے اپنے ہی گاؤں کے، اپنے ہی محلے کی لڑکی کو نا اپنا شکار بنایا۔ لڑکی خوبصورت تھی، پیاری تھی۔ وہ اپنی نانی کے پاس سیالکوٹ نیولی میں رہ کے پڑھائی مکمل کر رہی تھی۔ نانی اس کی نابینا تھی۔ اس کے لڑکی کے ماموں باہر سے اس کا خرچہ برداشت کرتے تھے، پڑھائی کا سارا خرچہ وہ برداشت کرتے تھے۔ اس نے کہیں سے بھی لڑکی کا نمبر حاصل کیا، اس لڑکی کا نمبر حاصل کیا، اسے کال کی کہ میں یہاں پہ فوٹو اسٹیٹ کی دکان چلاتا ہوں، میرے پاس نوٹس ہوتے ہیں، آپ کو کوئی بھی نوٹ چاہیے ہو تو مجھ سے لے سکتے ہیں، میں آپ کے گاؤں کا ہوں، آپ کے محلے کا ہوں، فلانے کا رشتہ دار اور فلانے کا بیٹا ہوں۔ لڑکی کو بڑا اچھا لگا، یہ کتنا اچھا آدمی ہے، مدد کرنے والا ہے، مجھ کو نوٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ آخر لڑکی کو نوٹس دینے جاتا، اسے سلام دعا بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ جب دیکھا کہ آہستہ آہستہ شکار جو تھا قابو میں آ رہا ہے، اب شکار کا وقت ہو گیا ہے، تو کرتا کیا ہے کہ جو ہی لڑکی اپنی کالج سے، یونیورسٹی سے باہر نکلتی ہے، اس کے پاس جا کے بریک لگاتا ہے گاڑی کی، اسے کہتا ہے کہ میں آپ کا انتظار ہی کر رہا تھا، میں اس طرف جا رہا تھا، اگر آپ چلیں تو اچھا ہے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا گھر پہ۔ لڑکی نے کہا نہیں، اس نے بڑا اصرار کیا۔ اصرار کرنے پہ لڑکی نے پہلی غلطی یہ کی، وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لڑکی اس کے ساتھ بیٹھی ہے تو اس نے بیٹھتے اس کو جوس پیش کیا، لڑکی نے جوس پیا ہے۔ وہ جوس کا ڈبہ گاڑی میں پہلے سے موجود تھا، اس میں بے ہوشی کی دوائی ڈال رکھی تھی۔ لڑکی نے جوس پیا ہے، لڑکی بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی کو لے گیا اپنے ٹھکانے پہ، وہاں اس لڑکی کی عزت پامال کی ہے، ویڈیو بنائی ہے، اور نیم بے ہوشی کی حالت میں لڑکی کو دوبارہ اس کے گھر چھوڑ دیا۔ لڑکی گھر آ گئی ہے، تھوڑی دیر بعد لڑکا کال کرتا اس کو اور کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ لڑکی کہتی مطلب کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ کہتا ہے میں نے آپ کو جوس پلایا تھا، جوس میں بے ہوشی کی دوائی تھی، بے ہوش ہونے کے بعد آپ کو میں ٹھکانے پہ لے گیا، وہاں میں نے جا کے آپ کی عزت لوٹی اور ویڈیو بنائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد واٹس ایپ پہ کچھ پکچر سینڈ کرتا ہے۔ لڑکی پکچر دیکھتی ہے، سر پکڑے بیٹھ جاتی ہے، پکچر ساری ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، اور دوبارہ پکچر کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے وہ۔ اب لڑکی سے کہتا ہے پیسوں کا بندوبست کرو، اور جب میں کہوں، جہاں میں کہوں وہاں آؤ۔ اب تو شکار مل گیا اس کو۔ اب وہ لڑکی بڑی پریشان، پیسوں کا بندوبست کہاں کروں؟ لڑکی بہت ہی غریب تھی۔ آخر اپنے ماموں سے رابطہ کرتی، کبھی 1.25 لاکھ، کبھی لاکھ، کبھی پڑھائی کے خرچے میں کسی نہ کسی طریقے سے۔ ماموں اس کا امریکہ میں تھا، وہ اس کو پیسے دیتا رہا، لیکن اس درندے نے نا لڑکی کو معاف نہ کیا، پیسے بھی لیتا رہا اور اس کی عزت بھی پامال کرتا رہا۔ کبھی اٹھا کے لے جاتا اس کو زبردستی پستول کے زر پہ، اور کہتا میں تمہارے محلے میں آؤں گا، بدنامی کروں گا، میں فلانے کو بتا دوں گا، میں تمہاری ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، جلدی باہر آؤ۔ اس کو باہر لے کے جاتا۔ اس کا ایک گھر تیار ہو رہا تھا سیالکوٹ میں ہی، انڈر کنسٹرکشن تھا، اس میں گھر میں پورا انہیں سیٹ اپ کیا ہوا تھا، وہاں لے جاتا، لڑکی کی عزت پامال کرتا۔ لڑکی کہتی میں روزے سے ہوں، یہ بات ہے رمضان کی۔ لڑکی نے کہا میں روزے سے ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس شفاق انسان نے لڑکی کو معاف نہ کیا، روزہ کی حالت میں اس کے ساتھ غلط کام کرتا رہا۔ پھر لڑکی نے اس کا ثبوت اکٹھے کرنے، جو ریکارڈ تھا ثبوت اکٹھے کرتی رہی۔ پھر لڑکی نے ایک دن کہا کہ میرے پاس سارے ریکارڈ آ گئے ہیں، اب میں تمہاری کمپلین پولیس میں کروں گی۔ لڑکا کہتا ہے اچھا۔ لڑکا رات کو گھر پہ آتا ہے، گھر کا دروازہ بجاتا ہے، زبر سے گھر میں گھستا ہے اور اس میں موبائل چھین کے لے جاتا ہے۔ موبائل چھین کے سب کچھ ڈیلیٹ کرتا ہے، اور اس کو نا پھر خیال آتا ہے لڑکی کا۔ اگلے دن پھر کال کرتا ہے، میسیج کرتا ہے، لڑکی کے پاس دوسرا نمبر بھی تھا، اس پہ میسیج کرتا ہے، کہتا ہے مجھ سے مل، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں تمہیں شادی کرنا چاہتا ہوں، تم بہت اچھی ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، مجھ کو معاف کر دے، اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے اس کی بات پہ یقین نہ کیا۔ آخر یہ گھر آیا، لڑکی کو باہر بلایا۔ لڑکی کو ڈراتا تھا کہ میں محلے میں شور مچا دوں گا، بدنامی کر دوں گا۔ لڑکی ڈر کے مارے باہر آ گئی۔ باہر آئی تو ساری پستول لگائی، گاڑیوں میں بٹھایا اور ساتھ لے گیا۔
جا کے لے کے گیا سیالکوٹ پولیس لائن میں. وہاں پہ کوارٹر میں اس کی جو بہن ہے پہلے سے موجود تھی. اسے کہا, بہن نے کہا دیکھ اگر تو میرے بھائی سے نکاح کرتی ہے تو بچ جائے گی, ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا. لڑکی کہتی میں تمہارے بھائی سے نکاح نہیں کرتی, تم نے جو کرنا کر لو. وہ بہن اس کو جو ندیم کی بہن وہ منزہ جو لیڈیز پولیس کانسٹیبل ہے وہ اسے کہتی ہے ذرا اس کو مزہ چکھا ذرا اس کو. وہ لڑکا لے کے گیا ہے اور لڑکی کو گھسیٹتا وہ لے کے گیا کمرے میں, اس کو مارا ہے پیٹا ہے اور عزت پامال کی ہے, اس کی عزت لوٹتا رہا ہے. اور وہ بہن اسے کہتی رہی ہے اب بھی تمہیں وقت ہے, مان جا ورنہ تیرے ساتھ بہت برا ہوگا. ابھی تو ایک ندیم ہے, یہاں کئی بندے لے کے آؤں گی تیرے لیے. ان کو پتہ نہیں کیا دشمنی تھی. آخر لڑکی جب واپس آئی ہے گھر میں تو برداشت نہ کر سکی, مارا بری طرح تھا. اس کی نانی نابینا تھی, گھر میں کوئی فرد نہیں تھا. اس نے اپنی ماں کو, جو گاؤں میں رہتے تھے, جو باپ تھا ماں بہن بھائی سب گاؤں میں رہتے تھے, یہ پڑھائی کے لیے صرف سیالکوٹ پہ رہتی تھی نانی کے پاس, ماں کو کال کر کے سب کچھ بتایا. ماں نے پھر اپنے بھائی کو جو امریکہ میں اس کو بتایا, وہ بھی امریکہ سے آیا. پولیس میں گئے ہیں, کنے گئے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنی ایف آئی آر درج کرائی ہے. جب ایف آئی آر میں لفظ آیا نا کہ اس کی سیالکوٹ پولیس لائن میں عزت پامال کی گئی ہے, تو وہیں پہ ہی ختم, انہوں نے ایف آئی درج نہ کی. لوگ ایس ایچ او, ایس پی, ڈی پی او سب تک پہنچ گئے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی معاملے کا خلاصہ نہیں ہوا. اور تو اور اس کی جو ان سے بعد میں لڑکی کی میڈیکل رپورٹ کرانی ہے, میڈیکل رپورٹ کرائی ہے, اس کا بھی جو رزلٹ ہے انہوں نے آگے پیچھے کر دیا. یہ حال ہے پاکستان کی پنجاب پولیس کا. جنہوں نے لوگوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے وہ عزت کو لٹیرے بنے ہوئے ہیں, اور ابھی تک اس کہانی کا کوئی سد باب نہیں ہوا. لڑکی کا ماموں امریکہ سے آ کے ابھی تک اپنی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں پولیس لائن کا ذکر آتا ہے, اور پولیس نے پوچھا اس کو کہ تم بتاؤ اگر وہاں پہ گئی تھی وہ کمرہ کون سا تھا, کمرہ نمبر کیا تھا, کس طرح کی چادر تھی, رنگ کس طرح کا ہوا تھا, فرنیچر کس طرح کا تھا, بیڈ شیٹ کس طرح کی تھی, پنکھا کس طرح کا تھا. لڑکی نے ہو بہو سیم بتایا. پھر جب لڑکی کو وہاں لے کے گئے ہیں تو دیکھتے ہیں سیم اسی طرح ہے. اور اس کے ماموں نے وہاں کی فوٹو اور ویڈیو بنانی چاہیے, تو انہوں نے کہا خبردار آپ نہ فوٹو بنا سکتے ہیں نہ ویڈیو بنا سکتے ہیں. وہ لڑکی کی بہرنہ ویڈیو بناتی رہی ہے, اس کی پولیس کانسٹیبل, لیڈیز پولیس کانسٹیبل منزہ اور اس کا بھائی. اور یہ صرف صاف ستھرے خالی گھر کی فوٹو نہیں بنا سکتے. یہ ہے پاکستانی عوام کا حق. ہمارا صرف اتنا ہی حق ہے, جوتے کھائیں دبا کے, کبھی بھگو کے کبھی سو کے. اور ابھی تک ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, کیونکہ انہوں نے ہماری عزت کی حفاظت کرنی ہے نا. ان سیکورٹی داروں نے یہ عزت کی حفاظت کرتے ہیں, یہ لوٹتے ہیں عزت. پاکستان رہنے کے قابل ہے نہیں. باقی ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بنایا, وہی اس کو قائم رکھے, وہ انصاف کرے گا. اداروں سے کوئی انصاف نہیں مل سکتا آج تک, نہ پہلے ملا ہے کسی کو نہ اب ملے گا. اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.